انسان کے ساتھ حالات ہوتے ہیں، زندات جس میں ہم مبتلا ہیں، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، بے برکتی ہے، گھروں میں فساد ہیں، لڑائی ہیں، اولاد نافرمان ہے، زندگی میں دکھاوا ہے، رکاوٹ ہے، دنیا کی بے انتہا رغبتیں ہیں، پیسے مال سے محبت ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، عبادات ہماری صحیح نہیں ہے، اور کوئی کام انسان کے رکے ہوئے ہیں، ہزاروں ایسی چیزیں انسان ہماری زندگی میں مبتلا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں پھنسا ہے آدمی۔ گھروں کے حالات ایسے ہیں، عام زندگی انسان کی ایسی ہے، کاروباری معاملات انسان کے ایسے ہیں، رکاوٹیں بڑی ہیں، تو اس کی بھی تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے، ڈیفینیٹلی وجہ ہوگی۔ جتنی چیزیں جو ہو رہی ہیں انسان کے ساتھ، تو ضرور کوئی وجہ ہوگی اس کی، جو ایسی چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، بیماری ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، بڑی پڑے، چھوٹی سے لے کے بڑی تک، یعنی دل میں بھی تیری کوئی رنجش آ جائے، یہ بھی پریشانی ہوتی ہے نا آدمی کی، چھوٹی سی رنجش آ جائے، چھوٹا سا بھی کام خراب ہو جائے، جس طرح کھانا کھاتے زبان ہی آ جائے، یہ بھی پریشانی ہو جاتی ہے آدمی کی، آتی ایک ساتھ۔ تو جو اللہ والے لوگ ہیں، اللہ والے سے مراد جو ہے جو اللہ پہ یقین کرنے والے، اللہ والا مطلب یہ نہیں ولی اللہ بات کرو، ہر وہ مومن جو ایمان رکھتا ہے، اگر زبان بھی کھانا کھاتا ہے تو اس کے منہ سے ایک چیز نکلتی ہے، استغفر اللہ، اللہ میرے گناہ معاف فرما، کیونکہ اس کے ضمیر میں ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ میرے گناہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے وما اصابکم مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، یہ حالات، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ رکاوٹیں تم نے خود پیدا کی ہوئی ہیں، یہ تیری کی ہوئی ہیں، کوئی نہیں باہر سے آدمی ہے، کسی کے پاس اتنا فضول وقت نہیں، نہ کوئی چیز ایسی کام کر سکتی ہے، نہ کوئی ایسی چیزیں تم پہ یہ فضول بکواسیں کر سکیں۔ ہاں بیماری ہم نے دی ہیں، ہزاروں قسم کی بیماری ہیں، ان کے علاج موجود ہیں، لیکن دقیانوسی جو باتیں کرتے ہیں، سب سے پہلے تو یہی سمجھے کہ آدمی یہ میرے گناہ ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کو تسلیم نہیں کرتا، جب اس سے کوئی بات کری میں شاید کوئی گناہ ہی نہیں کرتا جی، میں تو بالکل میں نے تو کیا ہی نہیں گناہ، یعنی ایک گناہ پہ گناہ کی سزا سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کو احساس گناہ ہی ختم، اللہ اکبر، تاکہ اس کو ختم کر لے۔ نہیں میں تو نہیں کہتا جی، نہیں ہم تو نہیں، ہم تو بالکل دیکھیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں ہم تو جی، کبھی سوچا بھی نہیں۔ اس کو یہ بھی احساس، اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اس کو اپنے گناہ کا احساس بھی نہیں ہو رہا تاکہ وہ اس گناہ کو ہٹا دے۔ تو قرآن ہم یہ بتاتا ہے کہ اس کی وجوہات جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ گناہ کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں ہم، کیا ہوتا ہے اس نور پہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے گناہ کیا اندھیرا چھا جاتا ہے، اللہ استغفر اللہ، کوئی چیز اس نور کو ڈھانپ نہیں سکتی، اتنی زبردست نور ہے۔ لیکن گناہ کے اندر دیکھیں کتنی خباثت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، اب گناہ یہ نہیں زنا ہی ہو رہے ہیں یا شراب، نہیں گناہ ہے، بس اس تاریخ میں اس ہسٹری ہے کہ یہ گناہ کہا جاتا ہے اس کو۔ وہ آپ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ دل کے اوپر ظلمت جو ہے چھا جائے گی، اس کے بعد اگلا کام شروع ہوتا ہے، اس میں پھر ایک کیفیت پیدا ہوئے گی، اللہ ظلمت آ گئی نور کے اوپر، اس میں کیفیت پیدا، گناہ کے بعد اس کا دل کرے گا ایک اور گناہ کروں، بے حیا کر دیتے ہیں۔ جو آج آپ دیکھتے ہیں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے عام خواتینوں کے اندر، وجہ کیا ہے؟ گناہ، بے خوف ہو، بے حیا ہو گئی، پتہ ہی نہیں ہم حیا بھی کوئی چیز ہے، ڈپاڑ بڑے شوق ذوق کے ساتھ، بازار بھی گرم ہے، معاملات گرم ہیں، محفلیں گرم ہیں، مجلسیں گرم ہیں، کوئی حرام بیٹھا ہے، کون بیٹھا ہے، کوئی کچھ پتہ ہی نہیں۔ اسلامی معاشرے کی بات میں کر رہا ہوں، جہاں ہمارے تہذیب کے اندر، ہمارے قرآن کے اندر اس کی حدود دی گئی ہیں۔ تو گناہ کسی قسم کا گناہ بے حیا کر دیتا ہے، اللہ کا خوف ختم کر دیتا ہے۔ آگے سنیں، یہی گناہ کی بات ہے۔ اور عذاب کیا ہوتا ہے اس کا؟ کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کہا کہ تو دعا مانگ کر قبول کر لوں گا، اس کی دعاؤں میں اور رب کی قبولیت میں کیا چیز حائل ہو جاتی ہے؟ وہ گناہ حائل ہو جاتا ہے۔
وہ صوفی صاحب کا، وہ قاری صاحب کا، وہ حافظ صاحب کا، وہ حضرت صاحب کا، کہیں دعا نہیں بھی قبول، حضرت صاحب کیا بات ہے، ہو کیسے نہ کہ حضرت صاحب نے دعا قبول نہ اس کی، ہو کیسے نہ کہ حافظ قرآن اس کی دعا قبول نہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ذاکر اور دعا قبول، جن کے لیے اللہ نے فرمایا میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ہو کیوں نہیں رہا یہ بھی نہیں سوچتا. وہ یہ کہ تو نے بدتمیزی کی ہے، حرامزدگی کی ہے، تو نے گناہ کیا ہے، کوئی ادھر دھیان نہیں جائے گا نا. سارا ہمارے ایک چیز پہ ہے دوست، دنیا میں آخرت میں، وہ کیا چیز ہے؟ رحمت الہی. اسی کو منتظر ہے ہر آدمی محتاج کس کا؟ رحمت کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تو گناہ کرتا ہے تو میری رحمت بھی ختم ہو جاتی ہے اس شخص سے. اللہ کہتا ہے میری رحمت چلی جاتی ہے. اگلا سنیں کہ اس گناہ کی وجہ سے اس بندے کو اپنے رب سے مایوسی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جب بھی دیکھیں یہاں پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے، پریشانی ہے، جو کچھ آ رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنا اسکرین کرنا ہے، اسکین. سچے دل سے اسکین کر لو کہ بچہ ہے تو کیا، تو اس سے بھی زیادہ بدماشی تو نے کی، اس کا تو ڈیزرو کرتا ہے. اور اس کا حل ایک ہے، بہت آسان حل ہے. فوراً اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ تعالیٰ اس گناہ کی بھی معافی مانگتا ہوں، آنے والے گناہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، اور اس گناہ کو ابھی چھوڑتا ہوں. اس مصیبت سے ہم نکل جائیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگو. اور آج کے بعد گناہ کو ایسا سمجھو کہ جیسے انسان جہنم کی آگ میں چلا گیا، اور کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو. ہر گناہ کے ساتھ یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا جو میں حدیثیں آپ کو سنائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں گناہوں والی زندگی سے دور رکھے.